میرا نام سائمن پطرس ہے اور PJEFC کی اردو آن لائن سروس میں میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں تاکہ عبادت کے اس حصے میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اس سارے وقت کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب اب پورے دل سے سنجیدگی کے ساتھ خدا کی عبادت کے لیے تیار ہوں۔ ہم جہاں جہاں بھی ہیں کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے زندہ خداوند کی عبادت کریں۔ عبادت کے آغاز میں آج ہم زبور 29 کی تلاوت سنیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے۔ خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے۔ خداوند کی آواز میں جلال ہے، خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے۔ بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ ان کو بچھڑے کی مانند، لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑے کی مانند کداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے۔ خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے۔ خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہیں۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس سارے وقت کے لیے جو تو نے اپنے پاک مقدس دن میں ہمیں بخشا ہے کہ ہم مختلف جگہوں پر ہوتے ہوئے بھی تیرے حضور میں اکٹھے ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ یہ وقت جس میں خداوند تو نے یہ سہولت ہمیں دی ہے کہ ہم مختلف جگہوں پر لوگوں کے ساتھ تیرا کلام بانٹ سکتے ہیں، ہم مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کر تیری عبادت باہم مل کر سکتے ہیں۔ اے خداوند، اس تجربے کے لیے ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جتنے لوگ مختلف جگہوں پر آج کے اس پاک مقدس سبت کے روز تیری ہیکل میں جمع ہوتے ہیں یا مختلف جگہوں پر وہ اکٹھے ہو کر دعا بندگی کرتے ہیں، خداوند ہر جگہ پر تیرا قادر اور قوی ہاتھ تیرے سب لوگوں کی رہنمائی کرے، تیرے خادموں کو برکت ملے، تیرا پیغام ملے، تیری طرف سے تحریک ہو انہیں تاکہ وہ تیری زندہ آواز کو تیرے سب لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خداوند ہم سبوں کو سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عنایت کر۔ اس سارے وقت میں شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے اب ہم کوائر کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و ستائش میں حصہ لیں۔ تیری
بھرپور ہاتھ سجا تیرا سچائی نا رحمان ناپاک ہے جہاں تیرا ہاتھ ہی ہے خدا ناپاک ہے جہاں تیرا ہاتھ ہی ہے خدا زمین یہاں دیگر ہم تیری ہے صدا زمین
آئیے ہم سب اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ جو سیالکوٹ کنونشن کی گیت کی کتاب کے آخر میں درج ہے، آئیے ہم سب مل کر ایک آواز ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور میں اپنی مناجات پیش کریں۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے کہ ہم گو کے مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن ہم ایک دل اور ایک جان ہو کر تیرے قدموں میں ہیں۔ ہم اپنا دھیان تیری طرف لگاتے ہیں اور ایک دل ہو کر تجھ سے خداوند اپنی گزارشات بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تو ہماری دعاؤں کو سنے اور ہماری دعاؤں کا جواب دے، تاکہ تیرے سب لوگ جو مختلف جگہوں پر ہیں تجھ میں ایک عجیب تسلی اور خوشی اور اطمینان حاصل کریں۔ اس وقت جب کہ پوری دنیا میں ایک ایسا وقت ہے کہ ہر جگہ پر لوگ پریشان ہیں، مختلف حوالے سے، بیماری کی وجہ سے یا جابز کے حوالے سے، اور انکم اور بزنس اور مختلف چیزیں، پوری دنیا میں ایک عجیب افراتفری ہے، لیکن اے خداوند، تیرے زندہ کلام کے مطابق جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، ہم سبوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنا دھیان، اپنی توجہ تجھ زندہ خداوند کی طرف رکھیں، کیونکہ یہی تیرے کلام کی رہنمائی ہم سبوں کے لیے ہے، اور اسی کے باعث ہم سب اس ساری مشکل میں سے بالکل سلامت گزر جائیں گے۔ اور تیرا شکر ہو خداوند کہ تیرے سب لوگ محفوظ ہیں، اور ہر طرح سے خداوند تیری مدد، رہنمائی اور حفاظت تیرے لوگوں کو حاصل ہے۔ اس وقت جو بیمار ہیں ہم ان سبوں کو بھی یاد کرتے ہیں، خواہ کرونا وائرس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کسی اور بیماری میں یا کسی حادثے کے باعث، ہم سبوں کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں۔ ہم نیپال میں پاسٹر صاحب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اس کو کاٹ دینا بیچ ہے۔ ہم نیپال میں پاسٹر ہری کے گھرانے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے بندہ کو بڑا اطمینان اور تسلی بخش، اس کے ایمان کو بڑھا، اور وہ سب عزیز جو ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ہیں، خداوند ان سب کی زندگی اور صحت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ خداوند پاسٹر ہری اور ان کے سارے گھرانے میں امن اور سلامتی کو قائم کر دے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت اس حادثے کی وجہ سے زخمی ہیں، ان سبوں کو زندگی اور صحت اور سلامتی عطا کر بہت جلد آئے خداوند ہم اس عزیز گھرانے کی طرف سے ہر طرح سے سلامتی کی خبر سنیں۔ ہم
دیگر اور لوگ جو مختلف جگہوں پر ہیں اور کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں، ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور تیرا خاص فضل چاہتے ہیں کہ خداوند جتنے لوگ اس مشکل وقت میں اپنا دھیان تیری طرف لگاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہو، ان میں سے کوئی بھی مایوس اور بے دل نہ ہو جائے۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ہر ایک زندگی کو، گھرانے کو چھو اور برکت دے، ان کے ایمان کو بڑھا دے، اور ان وقتوں میں خداوند تیرے سب لوگ تجھ پر بھروسہ رکھنے کے باعث ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند، تیرے زندہ کلام کی آواز ہر ایک ذہن اور دل تک پہنچے۔ خادموں کو بڑی برکت دے کہ وہ جب آج تیرا کلام مختلف جگہوں پر پیش کرتے ہیں، تیرا پاک روح تیرے خادموں کے ذریعے سے تیرے لوگوں سے مخاطب ہو اور تیری زندہ آواز تیرے لوگوں تک پہنچے۔ اے خداوند، ہم آج کے وائز جو اس اردو آن لائن سروس میں ہمارے وائز ہیں، پاسٹر جوشوا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند جب وہ تیرا زندہ کلام پیش کرتے ہیں تو تیرے پاک روح کی مدد اور رہنمائی تیرے خادم کے لیے ہو، اس کی بڑی مدد کر تاکہ وہ تیرا زندہ کلام پوری صحت اور صفائی کے ساتھ خداوند تیرے سب لوگوں تک پہنچا سکے، اور اسی طرح ہر جگہ پر تیرے خادم جب تیرا زندہ کلام لے کر تیرے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو ہر جگہ پر تیری خاص مدد اور رہنمائی تیرے سب خادموں کے لیے ہو، اور کلیسیا میں ہم سب لوگوں کو خداوند تو سننے والے کان اور سمجھنے والا دل بخش، ہم اپنا پورا دھیان، اپنی پوری توجہ تجھے دے سکیں، پورے دل سے تیری عبادت کر سکیں، اور اس طرح خداوند تیرے گھر سے کوئی بھی خالی نہ جائے، سب زندگیاں معمور ہو کر جائیں۔ اے خداوند، ہم PJEFC چرچ کی ساری لیڈرشپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور تیرا خاص فضل چاہتے ہیں کہ تیرے پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے ساتھ خداوند PJEFC کی ساری لیڈرشپ بہترین طریقے سے خداوند تیرے لوگوں کی خدمت کر سکے اور وہ کام جو تو نے سونپا ہے اسے بخوبی انجام دے سکے۔ خداوند، ہم اس وقت جتنے بھی اردو آن لائن سروس کے ممبرز ہیں اور جتنے لوگ اس پروگرام کو آن لائن پہنچانے کے لیے بہت محنت کرتے اور کام کرتے ہیں، ہم ان سب کو تیرے حضور میں رکھتے ہیں۔ اے خداوند، تیرے لوگوں کی یہ خدمتیں، یہ محنتیں، یہ کوششیں ضرور پھلدار ہوں اور بہت سے لوگوں کو اس سلسلے کے ذریعے سے برکت ملے اور ان کی اپنی زندگیاں بھی تجھ میں شادمان ہوں۔ اے خداوند، تو ہر ایک ضرورت کو جو تیرے لوگوں کی ہے پوری کر دے اور ہر ایک مشکل کو حل کر دے۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ ان آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے میں آپ سبوں کی خدمت میں خدا کا زندگی بخش کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیزو، آج ہم خدا کے کلام کے اندر سے سیکھیں گے کہ خدا کی آواز کو کیسے سننا چاہیے اور یہ خدا کی آواز کو سننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کو خدا کس طرح سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ عزیزو، آج ہم لوگ خداوند کے کلام میں سے مسیحی زندگی کے اس اہم حصے کے اوپر غور کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور نام میں خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ خداوند تو نے یہ موقع بخشا کہ تیری پاک حضوری میں حاضر ہو سکیں۔ دعا کرتے ہیں پیارے باپ کہ تو ہمارے دلوں
اور ذہنوں کو اپنے کلام کے لیے تیار کر، اور خداوند ہمیں اس قابل بنا کہ خداوند ہم تیرے پاک اور مقدس آواز کو خداوند اپنی زندگیوں میں سن سکیں اور تیرے الہی مقصد کو پہچان سکیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ خداوند ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں فراہم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو اپنا کلام ہماری زندگیوں میں انمٹ سیاہی سے خداوند لکھ دے۔ اے باپ، جو تو خداوند اپنے لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، خداوند تو اس میں تو میری مدد اور رہنمائی کر۔ یہ سب کچھ میں تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ عزیزو، آئے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کے 15ویں آیت کے آخر تک ہم خداوند کا پاک کلام سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے؟ اس نے کہا، تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے، تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دلوں سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر خدا ہمیں بات چیت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بائبل کے شروع سے آخر تک خدا نبیوں سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی نبیوں کے ذریعے سے لوگوں سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا نے تھرو آؤٹ ہسٹری کبھی بھی بات چیت کرنا اپنے لوگوں سے بند نہیں کیا، اور یہ خدا کے کیریکٹر کے بارے میں ہمیں ایک بڑی اہم معلومات دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کمیونیکیشن کو پسند کرتا ہے، اور خدا بات چیت کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور ریلیشن شپ خدا ہم ڈیزائن ہی اس لیے کیے گئے ہیں، خدا نے ہمیں اسی لیے بنایا کہ ہم اس کے ساتھ فیلوشپ رکھ سکیں، ایک تعلق اس کے ساتھ ہمارا قائم ہو سکے، اور اس تعلق کو میں بڑھنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے کمیونیکیشن کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور کمیونیکیشن ہمیشہ یاد رکھیے 2 طرفہ ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن میں آپ اپنی بات رکھتے ہیں اور دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ کلام خدا روحانی زندگی میں بھی خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم دعا کے ذریعے سے اپنی بات خدا کے آگے رکھتے ہیں، اور پھر ہم خاموشی سے اس کی حضوری میں اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، صبر سے، جیسے زبور نویس لکھا ہے، میں صبر دے نال آس رکھ کر یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا کی آواز کو سننا کیوں ضروری ہے؟ عزیزو، سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ خدا کی آواز جو ہے جب ہم سنتے ہیں تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہم بڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ میں سلمان خان کو جانتا ہوں،
تو میں اس کو، اور وہ مجھے یہ کہے کہ میں سلمان خان کو اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں ہر روز اس کو خط لکھتا ہوں اور میں اس کو کال کرتا ہوں، تو میں اس سے پوچھوں گا، نیچرل سا سوال ہے کہ کیا وہ آپ کو خط لکھتا ہے یا آپ کی کال کا جواب دیتا ہے؟ اور اگر وہ کہے کہ نہیں، تو میں اس کو یہ بات کہوں گا کہ بھائی آپ اس کے فین ہیں لیکن آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ عزیزو، خدا کے ساتھ بھی ہمارا کچھ ایسا ہی سلوک ہے کہ جب خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے تو بہت سارے جو ہیں خدا اس دنیا میں لوگ جو ہیں خدا کے فین ہیں، لیکن خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت چند لوگوں کا ہے، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے مسیحوں میں بھی۔ خدا کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے بات کرتے ہیں اور آپ خدا کی آواز کو سننے کے قابل بھی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہیں، آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے بعد خدا کی آواز کو سننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ہم غلط ڈیسیژن سے بچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے آج سے بھی وہ واقف ہے، اور اس لیے خدا کے پاس ایک مکمل پلان اور پکچر موجود ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ صحیح طور پر چلنے کا پتہ لگتا ہے اور ہم خدا کے منصوبے کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے غلط ڈیسیژن سے بچ جاتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ غلط ڈیسیژن سے بچتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکلیں نہیں آتی۔ عزیزوں، مشکلوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا ایماندار کی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ان آزمائشوں اور مشکلوں کے ذریعے سے خدا ہمارا کیریکٹر بلڈ کرتا ہے، خدا ہمارے اندر بہت ساری ٹرانسفارمیشنز اور تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق میں جب ہم بڑھتے ہیں، جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ ہمیں ان ڈیسیژنز کو لینے میں مدد کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اور عزیزو، تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایک کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کی آواز کو جب ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ایک کامیاب زندگی ہماری شروع ہوتی ہے اور ہم اس کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں۔ دنیا کے نزدیک کامیاب زندگی جو ہے وہ نوکری، پیسہ، جائیداد، ان سب چیزوں سے منسلک کیا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی ایسی زندگی ہے جو خدا کے پرپز یا مقصد کے مطابق گزاری گئی ہو۔ عزیزو، خدا نے آپ کو اور مجھے ایک خاص مقصد سے بنایا اور اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں خاص مقصد سے کسی خاص جگہ پر رکھا ہے۔ ہماری جابز خدا کے پلان کے مطابق ہے، ہمارا سب کچھ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کے مرضی کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ تو اس لیے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک کامیاب زندگی وہ زندگی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق، اس کے پرپس کے مطابق گزاری گئی ہو۔ اس لیے عزیزو، خدا کی آواز کو سننا بے حد ضروری ہے، اور بغیر خدا کی آواز کو سنے ہم ان تینوں چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اپنی روحانی زندگی ہماری اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اور ہماری گروتھ ایز اے کرسچن جو ہے وہ رکی رہتی ہے۔ اس لیے خداوند میں بڑھنے کے لیے، پھلدار زندگی حاصل کرنے کے لیے خدا کی آواز کو سننا بے حد ضروری ہے۔ عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا کی آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں، خدا کس طرح سے ہم سے بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو عزیزو، خدا ہم سے اپنے پاک اور زندہ کلام کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ اس کا جو تحریری کلام ہے، جسے گریک میں لوگوس کہتے ہیں، لوگوس کے ذریعے سے خدا کا تحریری کلام، لکھا ہوا کلام، بائبل مقدس، یہ وہ کلام ہے جس سے خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم خدا کے کلام کو، ریٹن ورڈ کو پڑھتے ہیں تو یہ الائیو ہو جاتا ہے اور یہ ایک زندہ کلام بنتا ہے۔ یعنی جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو اس میں سے کچھ ورڈز، کچھ آیتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔
خدا ہماری توجہ ان الفاظ کی طرف مرکوز کر دیتا ہے اور وہ آیتیں ہماری زندگی سے مخاطب ہوتی ہیں. اور عزیزو اس طرح سے خدا کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے، الائیو ہو جاتا ہے. اور ان آیتوں کو جو خدا ہمارے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہے ان کو آپ نشان لگائیں اس کے اوپر اور اس کے لیے دعا کریں. خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے. سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے. اس کے بعد عزیزو خدا حالات اور واقعات کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے. خدا جو ہے اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، یہ ہم سبوں کا ایمان ہے. اور خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں. اور عزیزو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں عمل پیرا ہے، اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی ہے. ہم اس چیز کے لیے دعا بھی کرتے ہیں جب ہم دعائے ربانی کرتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. عزیزو خدا اس دنیا میں ایکٹیو ہے اور وہ حالات اور واقعات کے ذریعے سے بھی ہم سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. عزیزو یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنا، اور اکثر لوگ اس چیز کو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. خدا کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر کچھ دروازوں کو کھولتا ہے اور کچھ دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور یہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے. چونکہ ہم خدا کے ساتھ فائن ٹیون نہیں ہیں، خدا کی آواز کو نہیں سنتے، اگر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور ہم ڈس اپوائنٹ اور ڈسکریج ہو جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں. اور اس سیڈنس میں ابلیس کام کرتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ ہم سے غلط فیصلے کرواتا ہے. عزیزو اس لیے دیکھیں کہ خدا کی آواز کو سننا کس قدر ضروری ہے. ہم اننیسیسری ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈسکریجمنٹ سے بچتے ہیں. جب ہم خدا کے ساتھ فائن ٹیون ہوتے ہیں تو خدا کے مقصد کو ہماری زندگی کے لیے سمجھ پاتے ہیں. اس لیے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خدا نے کیوں چند دروازوں کو ہمارے لیے بند کیا اور کیوں چند دروازوں کو ہمارے لیے کھولا. عزیزو کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، اور ہم سب سیکھتے ہیں خدا کے ساتھ جرنی کر کے. اس لیے یہ ریلیشن شپ بڑا اہم ہے، اور یہ ریلیشن شپ کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہماری تربیت کرے. خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں انکریج کرتا ہے. یہ سب چیزیں خدا کے کلام خدا کی آواز کو سننے سے ممکن ہوتی ہیں. اس لیے خدا کی آواز کو سننا بڑا ضروری ہے، اور خدا حالات اور واقعات کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے. اس کے علاوہ عزیزو خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے. خدا اپنے خادمین کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ خالی پادری صاحبان جو کہ سنڈے کو پریچ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں آپ سے خدا کا کلام شیئر کر رہا ہوں، خالی یہی ایک طریقہ ہے، بلکہ خدا آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی ہم کلام کرتا ہے. بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے شیر خاروں کے منہ سے اپنی حمد کو کامل کروایا. یعنی وہ بچوں کے ذریعے سے بھی ہم کلام ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہم سے ایسی بات آ کے کہہ دیتے ہیں جو کہ سیدھی ہمیں ایگزیکٹ سمجھ آتی ہے کہ یہ کسی بچے کے نہیں بلکہ یہ تو بڑی خاص اور اہم بات کر گیا. یہ چیز خدا کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے ارد گرد جو ہمارے اس نے رکھے ہیں، کمیونٹی آف گاڈ، یعنی خدا کی کمیونٹی، یعنی چرچ کے ذریعے سے خدا ہم کلام ہوتا ہے. عزیزو ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا حالات اور واقعات کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا خواب اور رویا کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو مسٹیک کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے خواب اور خیالات کے ذریعے سے، خواب اور رویا کے ذریعے سے بے شک کوئی شک نہیں ہے
خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ڈسرنمنٹ کی خاص ضرورت ہے. ہر خواب یا ہر رویا جو ہے ہمیں جو نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہو. تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا عزیزو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے کلام سے ہٹ کر کوئی بات ہم سے نہیں کرے گا. سو عزیزو، یہ بات ہمارے لیے اصول چاہے آپ لکھ لیں کہیں پہ کہ خدا چاہے رویا کے ذریعے سے بات کر رہا ہے یا اپنے لوگوں کے ذریعے سے بات کر رہا ہے یا کسی بھی اور ذریعے سے بات کر رہا ہے، وہ خدا کے کلام سے باہر بات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے اور خدا کا روح اپنے ساتھ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. اس کے علاوہ عزیزو، خدا ہمارے اندر اپنی آواز کے ذریعے سے بھی بات کرتا ہے. ہمارے دلوں میں اس کی آواز محسوس کی جا سکتی ہے. عزیزو، میں اپنا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، گواہی کہہ لیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں محسوس کیا، وہ ایکسپیرینس مجھے کبھی نہیں بھولتا. اور وہ کوئی بہت لمبی کنورسیشن نہیں تھی، بلکہ ایک جملہ تھا صرف. اور میں اس وقت میں بہت پریشان تھا اور سخت پریشانی کی حالت میں میں خدا سے دعا کر رہا تھا. میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور میں اکیلا کمرے میں گھٹنے ٹیک کر خدا سے بات کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ خداوند، اگر تو ہے تو مجھے تیری آواز سننی ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ جب میں دعا اپنی کر تو کنکلوڈ کر کے آمین کر کے بیٹھ گیا، تو عزیزو میں ہی تھا کمرے میں، لیکن مجھے بڑی کلیئر آواز میرے اندر محسوس ہوئی. اور وہ آواز جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ بڑی مدھم آواز تھی، مطلب چیخ چہاڑے والی آواز نہیں تھی، شور شاؤٹنگ نہیں تھی، بڑی مدھم سی آواز تھی اور بڑی جاندار تھی، اور اس کے پیچھے اتھارٹی محسوس ہوتی تھی. یعنی ایسے جیسے کوئی بادشاہ بات کر رہا ہے، مطلب جس کی بات میں وزن ہے، اتھارٹی ہے. اس طرح کی آواز میں نے محسوس کی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ملا ہوا کہ میں ابھی پریشان ہوں. میں اس کو عجیب اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں پریشان ہوں، لیکن وہ پریشانی کا کوئی اثر میری زندگی میں بالکل میرے اندر سے ختم ہو گیا. اور وہ خوشی جو ہے وہ ایسی خوشی ہے جیسے کہ آپ کو سب کچھ مل گیا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اطمینان محسوس ہوا اپنے ارد گرد کہ خدا نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ احساس مجھے خدا کی آواز کے ساتھ ہوا. اور وہ ایک جملہ تھا جو خدا نے مجھ سے کہا، اور وہ یہ تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جملہ تھا، ایوری تھنگ ول بی اوکے. اور یہ جیسے ہی میں نے سنا تو یہ مجھے خوشی کا اور ایک تسلی کا احساس ہوا. یہ ایکسپیرینس تب ہوا جب میں نے دعا کے بعد خاموشی سے خدا کی حضوری میں بیٹھنا مناسب سمجھا، میں خدا کی حضوری میں ٹھہرا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پہ جو میں اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ خدا کی آواز کو سننا کیوں ضروری ہے اور خدا کس طرح سے ہم سے بات کرتا ہے. اب ہمارا پوسچر خدا کی طرف کیسا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو اس بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ ایک ریڈیو خریدتے ہیں، ایک مہنگا والا ریڈیو آپ خریدتے ہیں، اور آپ اس کو پلگ ان کرتے ہیں، مگر کوئی آواز آپ کو نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چینل کے ساتھ آپ کو ٹیون کرنا پڑے گا. روحانی زندگی میں بھی کبھی کبھی ہم آؤٹ آف ٹیون ہوتے ہیں خدا کے ساتھ، اس لیے ہمیں خدا کی آواز نہیں آتی. تو یہ آج ہم دیکھیں گے کہ کیوں ہم خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے کبھی کبھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے عزیزو کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم فائن ٹیونڈ نہیں ہیں. اگر ابھی تک ہم نے خدا کی آواز کو محسوس نہیں کیا، ایکسپیرینس نہیں کیا اپنی زندگی میں، اس کی بڑی اہم وجہ ہے
کہ ہم فائن ٹیون نہیں ہیں. سو اگر آپ اس اسٹرگل میں سے گزر رہے ہیں تو یہ کلام آپ کے لیے غور سے سنیے گا. ہم لوگوں نے ابھی بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 4 آیت سے 15ویں آیت کے آخر تک خدا کا کلام سنا. اس میں خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کے ذریعے سے بیج بونے والی کی تمثیل کے ذریعے سے کلام کیا. اور یہاں پہ مسیح خداوند نے 4 طرح کی زمینوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی زمین ہے جو کہ راہ کے کنارے کی زمین ہے، جو کہ سخت زمین ہے، جس پہ جب بیج گرتا ہے تو وہ زمین کے اندر نہیں جاتا، اسی لیے وہ سپراؤٹ نہیں کرتا اور اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی، بلکہ ہوا کے پرندے جو ہیں وہ اس کو چگ کر تو لے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو زمین دیکھی وہ پتھریلی زمین ہے، یعنی اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ بہت تھوڑی ہے. اس کے اوپر بیج گرا تو ضرور، لیکن چونکہ مٹی کی تہ جو ہے وہ کم ہے، اس لیے جڑ جو ہے وہ ڈیپ نہیں ہے، روٹس ڈیپ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پانی جو ہے زمین سے نہیں ملا اور جو ہے وہ سورج کی گرمی سے وہ جل کر پودا ختم ہو گیا. اس کے بعد تیسری زمین ہم لوگوں نے یہ دیکھی، مسیح خداوند نے بتائی کہ جھاڑیوں والی زمین ہے، کہ خدا کا کلام یا بیج جو ہے وہ جھاڑی دار جگہ پہ گرا اور اگا ضرور، لیکن جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ اگ کر اس کو دبا لیا اور اس کو اگنے سے نہ روکا اور وہ چوکڈ اینڈ ڈائیڈ. سو چوتھی جو زمین ہے وہ زرخیز زمین ہے، جدھر جب بیج گرا تو اس نے اس کو اپنے اندر ایکسیپٹ کیا اور وہاں پہ اس کو جرمینیٹ کرنے کا اور گرو کرنے کا اچھی انوائرمنٹ ملی. سو یہ جو 4 حالتیں ہیں، بیسیکلی یہ 4 ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے، اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں، یہ 4 مائنڈ سیٹس ہیں جو یا بیریئرز ہیں جو خدا کی آواز کو سننے میں ہمیں رکاوٹ پیش آتے ہیں. تو سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جو کہ راہ کے کنارے کے گرد بیج گرا. اگر آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں تو آج کل تو وہ 1 سیڈ ہر ایک سیڈ جو ہے وہ سیپریٹلی لگایا جاتا ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی آج کل ایڈوانسڈ ہے فارمنگ کی. لیکن اس زمانے میں اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر براڈ سوئنگ کی جاتی ہے، یعنی جو فارمر ہے وہ ایک بیگ اپنے ساتھ اپنے کندھے پر رکھتا ہے اور اس کے اندر بیج ہوتے ہیں اور وہ گزرتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ براڈ سوئنگ کرتا ہے. اور اسی سے ٹرم براڈ کاسٹنگ نکلا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی براڈ کاسٹنگ یا ریڈیو براڈ کاسٹنگ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، کیونکہ ایک جو سگنلز ہیں وہ براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں اینٹینا سے اور وہ ہوا میں سے ہو کر تو دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں، ریسیورز تک پہنچتے ہیں. سو عزیزو، یہ مثال جو مسیح خداوند نے دی کہ راہ کے کنارے پر گرا جو بیج ہے وہ اگا نہیں. کیوں نہیں اگا؟ کیونکہ جو راہ کا جو کنارہ ہے یہ وہ ہے جس پر فارمر چلتا ہوا بیج بکھیرتا ہے، اور وہ چلنے کی وجہ سے وہ مٹی جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے، بیٹھ گئی ہے. سو جب بیج اس پہ گرتا ہے تو وہ اندر نہیں جاتا بلکہ اوپر ہی سطح کے اوپر ہی رہتا ہے، اور وہ چل چل کر اس کے اوپر وہ ہارڈ ہو گئی ہوئی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں عزیزو جو کہ ظاہر کرتے ہیں کلوز مائنڈ کو، یعنی بند ذہنوں کو، جنہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم نے خدا کی آواز کو نہیں سننا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ان میں آپ کہہ لیں کہ ایتھیسٹ بھی آتے ہیں. ایتھیسٹ ایک ایکسٹریم اینڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے مسیحی ہیں جو کہ جو ہرٹ ہوئے ہیں مختلف واقعات سے، سو انہوں نے اپنے دل سخت کیے ہیں، وہ خدا کی آواز کو نہیں سنتے. سو یہ ہے وہ راہ کے کنارے والی زمین. اور یہ اس کی جو کلوزنس آف مائنڈ ہے، یعنی جو ذہن سخت ہوا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ 3 وجوہات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان میں سے ایک ہے پرائڈ، غرور. اور غرور اس طرح سے کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے،
ایسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس تصور کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوف ہے، فیئر، یعنی اگر خدا نے مجھ سے کچھ ایسا کام کہہ دیا کرنے کے لیے جو کہ میں نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ خدا کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ تیسری ہے بٹرنس یا کڑواہٹ جو دل کے اندر ہوتی ہے، گرج یا غصہ کسی کے طرف جب ہم لوگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے ہم خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے۔ وہ ایک بیریئر ہے اور یہ ہارڈ کر دیتا ہے ہمارا ذہن کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا دعا کرنے کو۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہو اپنی زندگی میں تو یہ بات آپ غور سے سنیے کہ بٹرنس جو ہے اس کو وہ آپ کو ابلیس جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اس طرح سے ڈالتا ہے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ جائے، یعنی آپ خدا کی آواز کو نہ سن پائیں۔ یہ بڑی ڈینجرس پوزیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ اس میں ہیں سو مسیح خداوند نے جو چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاف کریں۔ معاف کرنا کیوں ضروری ہے کہ آپ معاف کرنے سے آپ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور اس کا مقصد پیچھے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیز کرتے ہیں اس گرج سے، اس بٹرنس سے، اور جب آپ اس سے ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کا جو وہ بیریئر ہے جو خدا اور آپ کے درمیان ہے وہ ہٹ جاتا ہے، پھر آپ خدا کی آواز کو کلیئرلی سن سکتے ہیں۔ سو اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں یا آپ اپنی لائف میں اس اسٹرگل سے گزر رہے ہیں سو اس چیز کے لیے دعا کیجیے، دعا سے کبھی کنارہ نہ کیجیے، دعا از یور لائف لائن۔ سو پہلا مقصد یہ ہے، پہلی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ کلوزنس آف مائنڈ ہے۔ سو اس صورت میں ہمیں ایک ایسا اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایک خدا کے پاس جب ہم آئیں تو ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ آئیں اور خدا کے پاس سننے کی نیت سے بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا۔ دوسری جو حالت ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی زمین ہے جدھر سوائل کی جو مٹی کی تہ ہے وہ بہت تھوڑی ہے، شیلو سوائل ہے، اور اس میں جب بیج گرا وہ سپراؤٹ کیا، اگنا شروع ہوا، لیکن جڑیں جو ہیں وہ ڈیپ نہیں تھیں۔ کیونکہ جڑیں ڈیپ نہیں تھیں اس لیے پانی اس کو نہ ملا، تری نہ اس تک پہنچی، اور وہ سورج کی گرمی سے جل کر تو ختم ہو گیا۔ اور اس کی وضاحت مسیح خداوند نے 13ویں آیت میں کی ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑی اہم اور ضروری بات ہے جو کہ بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے بتائی، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ عرصے تک ایمان لاتے ہیں، بڑی خوشی سے خدا کا کلام قبول کرتے ہیں، لیکن چونکہ روٹس نہیں رکھتے تو آزمائش جب آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بہہ جاتے ہیں اور ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اور روٹس نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بزی لوگ ہیں، اور بزی ہونے کی وجہ سے خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور خدا کے لیے جو ٹائم سپریٹ کرنا ہے وہ نہیں کر پاتے۔ سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ خدا کا کلام نہیں روٹین سے پڑھتے، جو روحانی ڈائٹ ہے وہ آپ کے اندر نہیں جاتی، سو ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ جیسے جب آپ خوراک نہ کھائیں تو آپ کو میل نیوٹریشن ہوتی ہے، یعنی آپ کے اندر آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے اندر ڈائٹ پراپر نہیں جا رہی۔ تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں وہ بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی کھائیں پیئیں، ٹھیک ہے نا۔ سو یہ چیز روحانی طور پر بھی اسی طرح اہمیت رکھتی ہے کہ ہماری جو روحانی ڈائٹ ہے وہ خدا کا کلام ہے اور اس کے ساتھ فیلوشپ ہے، دعا اور کلام۔ سو اگر یہ چیز ہمارے اندر لیک کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری روٹس جو ہیں وہ ڈیپ نہیں ہے۔ روٹس ایمان کو ظاہر کرتی ہیں، اور ایمان جو ہے وہ کلام کو سننے سے آتا ہے۔ سو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک جو بیریئر ہے اس طرح کے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں۔ سو یعنی جب خدا کے پاس آتے ہیں
خدا کے لیے ٹائم بھی نکالتے ہیں لیکن ان کو جلدی ہوتی ہے، یعنی وہ جلدی سے 2 آیتیں بائبل کی پڑھی، جلدی سے دعا کی اور آمین کیا اور وہ گئے۔ اگر ہم خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ Be still and know that I am God۔ خدا کی حضوری میں سٹلنس چاہیے، سائلنس اینڈ سٹلنس، تاکہ آپ خدا کی آواز کو سنیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو، تیزی سے آپ سے بات کرے اور نکل جائے اور آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دے، اور پھر وہ شکایت کرے کہ مجھ سے تو میرا دوست بات ہی نہیں کرتا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سو عزیزو، یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اگر ہم خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں سو وی نیڈ ٹو میک ٹائم، اور خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، جو تیسرا بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز ہیں، اور یہ آپ اگر تیسری حالت ہے جو سوائل کی یا تیسری ٹائپ ہے زمین کی، وہ یہ ہے کہ کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور اس کی وضاحت آپ کو 14ویں آیت میں ملتی ہے، اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ عزیزو، یہ جو ہیں یہ ان لوگوں سے مراد ہے جو کہ اس دنیا کی پریشانیوں میں پھنسے میں خدا کا کلام سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور وہ کچھ عرصے تک وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، لیکن دنیا کی فکریں جو ہیں وہ ان کو ساتھ ان کی بڑھتی جاتی ہیں اور وہ اس کو دبا لیتی ہیں، اور جیسے ہی دنیا کی فکریں ان کو دبا لیتی ہیں وہ بڑھ نہیں پاتے، اور ہوتے ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم وہ ایک پرانا گیت ہے، میرے دل دے باغیچے وچ آ جا یسو پیارے تو، اس دل نو کر لے اپنا ایدا والی ہو جا تو، اس میں ایک آیت ہے کہ کوڑے بیج تے اٹکنڈ دانے بھی اس دل وچوں پٹ لے تو، یعنی جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں نا تو ہم خدا کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ان فکروں سے آزاد کرے، اور جب تک ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے نہیں ہیں تو ہم آزاد نہیں ہوتے۔ سو آزادی پانے کے لیے ان تمام فکروں سے، یہ نیچرلی انسان کو ہانٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے، ہمارا کل کیسا ہوگا، مجھے بھی کرتی ہیں، ہم سبوں کو کرتی ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس سے جو ہے وہ بچا ہو۔ لیکن عزیزو، یہ بات جاننے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ان فکروں میں سے آزادی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے پاس آنا ہے، اور جب خدا کے پاس آنا ہے تو ہمارا ذہن جو کہ پری آکیوپائیڈ ہے ان سب چیزوں سے، ہمیں خدا کی آواز کو سننے کے لیے کچھ دیر کے لیے ان سب چیزوں کو ایک طرف کرنا ہے۔ زبور میں لکھا ہے، میرا دل ایک پاسے کر تا میں رکھاں تیرا ڈر۔ سو اپنے خواہشوں کو، اپنے پرابلمز کو ایک طرف رکھیں اور خدا کی حضوری میں بیٹھیں، خدا سے سوال کریں اور پھر اس کی حضوری میں بیٹھیں تاکہ وہ آپ کو جواب دے۔ صبر سے، میں صبر دے نال آس رکھ کے، زبور میں 40 زبور میں داؤد نبی کہتے ہیں کہ یہوہ دی کردہ سا انتظاری، دادو اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری۔ سو جو خدا کی حضوری میں خدا کی آواز کو سننے کے لیے جو بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن جس کے اندر خدا نے بات کرنی ہے وہ آکیوپائیڈ ہے، وہ سارے چینلز آکیوپائیڈ ہیں، تو خدا ہم سے کیسے بات کرے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اسٹل اسمال وائس میں بات کرتا ہے، جیسے کوئی وسپر کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی کان میں آ کے آپ سے مدھم سی آواز میں بات کرتا ہے، اور اگر ہم اس آواز کو سننا چاہتے ہیں تو ہماری ذہن کے اندر جو باقی نوائز ہے اس کو ہمیں بند کرنا ہے،
ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. تیسری اور سب سے اہم بات, چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے عزیزوں کہ خدا اس لیے بعض لوگوں کی زندگیوں میں نہیں بولتا کیونکہ انہوں نے خدا نے پہلے ان سے بات کی اور خدا نے بات کی, لیکن خدا نے ان کو کچھ کام کرنے کو کہا مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہت سارے مسیحی ایسے بھی ہیں جو جن کے ساتھ جب انہوں نے شروع کی مسیحی زندگی, ان کے ساتھ خدا بات کرتا تھا, لیکن ایک وقت کے بعد خدا بات کرنا چھوڑ گیا کیونکہ خدا کی آواز کو وہ سن کر ایک طرف اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں, یعنی اس پر عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر آپ کو خدا کہتا ہے کہ فلاں شخص کی مدد کی جائے یا فلاں کام کیا جائے, جیسے انانیاس کو خدا نے کہا کہ پالوس رسول کے پاس جا, ٹھیک ہے نا, فلاں جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اعمال کی کتاب میں, اور اس کے لیے دعا کر اور میں اسے شفا دوں گا. اس نے جا کر ویسا ہی کیا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خدا پھر ان سے بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سننی نہیں ہے. یہ چیز بڑی اہم ہے, ایک بیریئر ہے جو کہ کبھی کبھی ہم خود کریٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے اور وہ ریلیشن شپ جو خدا چاہتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ کچھ بیریئرز ہیں جو ہمیں ایوائڈ کرنے ہیں اپنی زندگی میں تاکہ خدا کی آواز کو سن سکیں. اور یہ ایسے ہے عزیزو جیسے ہم اپنے دل کی زمین کو تیار کرتے ہیں. اور جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا کی حضوری میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھیں, دعا کرنے سے بھی پہلے کچھ دیر خاموش ہو کر بیٹھیں, اپنے ذہن کو کلیئر کریں, انہیل کریں اور ایکزیل کریں, گہری سانس لیں تاکہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو, اور ریلیکس ہو کر خدا سے بات کریں. اور پھر دعا کے بعد کچھ دیر ٹھہر جائیں دعا میں, یعنی آمین کر کے چلے نہ جائیں, آمین کر کے خدا سے بات کر کے خدا کا انتظار تو کریں تاکہ وہ آپ سے بات کرے. اور پھر جب خدا آپ سے بات کرتا ہے تو اکارڈنگلی اس پر عمل کریں. اور خدا ہمیشہ جب آپ سے بات کرے گا تو وہ آپ کو کنفرمیشنز بھی دیتا ہے, اور یہ سارا کچھ آپ کے ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ ڈیولپ کرنے کے لیے بڑا اہم ہے. عزیزو, ان سب باتوں سے خدا کے اس کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا آپ خدا کی آواز کو سننے کے لیے ریڈی ہیں, یا کیا آپ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اگر ایسا ہے تو خدا کو اپنے دل کی بات بتائیں اور اسے کہیں کہ ہاں خداوند میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں, اور اپنی زندگی کے اندر ان چینجز کو جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ خدا کی آواز کو سن سکیں. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بچائے اور محفوظ رکھے. آمین. گاڈ بلیس یو. خدا نے
خداوند کا شکر اس زندہ کلام کے لیے جو ہم نے ابھی خدا کے خادم جوشوا سائمن کے ذریعے سے سنا، خدا کی زندہ آواز کے بارے میں، اور کیسے سنا جاتا ہے خدا کی آواز کو، مختلف لوگوں کے تجربات کیسے ہیں، اور ہم سبوں کو بھی خدا کی زندہ آواز کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہم آئیے دعا کریں اور آج کی عبادت میں وہ سب برکت جو خدا نے ہمیں دی کلام کے ذریعے سے، حمد و ستائش کے ذریعے سے، دعا میں حصہ لینے کے ذریعے سے، ہم اس سب برکت کو سمیٹ سکیں اور اس برکت کا اثر ہم سبوں کی زندگیوں پر ہو، تاکہ جب ہم اس کے حضور سے رخصت ہوں تو معمور ہو کر جائیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس اچھے وقت کے لیے، اس زندہ کلام کے لیے، تیرے خادم کے لیے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس زندہ آواز کے لیے جو خداوند تیرے سب لوگوں تک، ہم سبوں تک پہنچی ہے، اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عطا کر، تاکہ ہم تیری زندہ آواز پر توجہ دے سکیں، اس کو پہچان سکیں اور اسے دل سے قبول کر سکیں۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے خادم کو بڑی برکت دے اور اسے اپنی خاص حکمت اور دانائی سے معمور کر، اور خداوند اپنا اطمینان اور تسلی اسے بخش، اس کی زندگی کے سارے معاملات میں تیرے پاک روح کی مدد اور رہنمائی اس کے لیے ہو۔ اور اسی طرح ہم سب بھی جو تیرے لوگ ہیں اور اس وقت تیرے قدموں میں ہیں، تیرے حضور میں بیٹھنے اور تجھ سے رفاقت رکھنے کے ذریعے سے ہم سب تازہ ہوں، برکت پائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی تیری حضوری سے خالی نہ جائے۔ اے خداوند، تیرے کلام کی تاثیر ہم سبوں کی زندگیوں میں ہو، اور آنے والا ہفتہ خداوند تیری محافظت میں گزرے۔ تیرا شکر ہو آج کے اس سارے وقت کے لیے، اس ساری برکت کے لیے جو تیرے حضور میں بیٹھنے کے باعث ہم سبوں کو ملی ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی سے رخصت ہوں، خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔